من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کے سامنے غسل کے سلسلے سے بتایا گیا کہ مستحب غسل کون سے ہیں۔ آج آپ کے سامنے شروعات میں سب سے پہلے وہ غسل پیش کیے جا رہے ہیں کہ جن غسل کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جن کاموں کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کاموں کے لیے وضو کرنا نہیں پڑے گا اگر آپ نے ان غسل کو انجام دے لیا ہے۔ وہ کون سے غسل ہیں؟ نمبر 1 غسل جمعہ۔ غسل جمعہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو غسل جمعہ کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2 رمضان المبارک کی پہلی، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں اور 24ویں رات کا غسل۔ اگر آپ نے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ، 17ویں تاریخ، 19ویں تاریخ، 21ویں تاریخ، 23ویں تاریخ اور 24ویں تاریخ کی رات کا غسل کر لیا ہے تو ان غسلوں کے بعد اگر یہ غسل باقی ہیں، یہ جتنے بھی غسلیں اگر باقی ہیں تو ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 3 عید الفطر اور عید قربان کے دن کا غسل کہ اس کا وقت صبح کی اذان سے سورج ڈوبنے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یہ غسل کیا جائے۔ اگر عید الفطر اور عید قربان کے دن کا آپ نے غسل کیا ہے تو پھر جن کاموں کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اب وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ باقاعدہ قرآن مجید کی تحریر کو چھو سکتے ہیں، انہی غسل سے ہی بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ذی الحج کے 8ویں اور 9ویں دن کا غسل۔ ذی الحج کے 8ویں اور 9ویں دن کا غسل، اور بہتر یہ ہے کہ 9ویں دن کا غسل ظہر کے نزدیک کیا جائے، یعنی ظہر کے قریب کیا جائے تاکہ آپ اسی سے نماز ظہرین بھی پڑھ سکیں اور اعمال بھی کر سکیں۔ نمبر 5 اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسے میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دیا گیا ہو۔ دھیان رکھیں، جس میت کے بدن کو چھوا جائے، کسی میت کے بدن کو چھوا جائے اور ابھی اس کو غسل نہ دیا گیا ہو تو ہمارے اوپر غسل مس میت کرنا واجب ہے۔ لیکن وہ شخص، وہ مردہ کہ جس کو غسل تو دے دیا گیا تھا، اب اس کو چھوا ہے غسل دینے کے بعد، تو اب غسل کرنا مستحب ہے، اور اس مستحب غسل کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 احرام کا غسل۔ احرام جب باندھا جاتا ہے تو اس کا غسل ہے، اس غسل کو کر لیا ہے تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلدی لسٹ بتایا جا رہا ہوں۔ حرم مکہ میں داخل ہونے کا غسل مستحب ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل یہ بھی مستحب ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کعبہ میں داخل ہونے کا غسل بھی مستحب ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبح اور نحر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو خانہ کعبہ میں حج و عمرے کے لیے گئے ہیں اور ذبح و نحر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ بال موڑنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا؟ جو بندے خدا حج پہ جاتے ہیں اور بال مڈوانا پڑتا ہے تو اس میں جو بال مڈوانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ حرم مدینہ میں داخل ہونے کا غسل، مدینہ منورہ میں جو حرم ہے اس حرم میں داخل ہونے کا غسل بھی مستحب ہے، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا غسل بھی مستحب ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کا غسل بھی مستحب ہے، اس میں بھی آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے ان تمام کاموں کے لیے کہ جن کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر سے وداع ہونے کا غسل کرنا بھی مستحب ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا غسل بھی مستحب ہے، اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نوزائیدہ بچے کو غسل دینا مستحب ہے۔ استخارہ کرنے کا غسل، استخارہ کرنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، اگر آپ نے استخارہ کا غسل کر لیا تو اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری طلب باران کا غسل کرنا بھی مستحب ہے، یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم بارش کی دعا کے لیے غسل کریں، مستحب ہے، اور اس کے بعد اگر نماز کا وقت آ جائے یا ہم قرآن مجید کھول رہے ہیں اور تحریر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس سے پہلے وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ غسل ہی کافی ہوگا۔ تو یہ ابھی تک جتنے غسل بتائے گئے، اگر ان میں سے کوئی ایک غسل آپ نے کر لیا تو ان غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کاموں کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے ان کاموں کے لیے اب آپ کو وضو نہیں کرنا پڑے گا، آپ انہی غسل کے ساتھ ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اب آئیے کچھ ایسے غسل ہیں کہ جن کے بعد وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔
رمضان المبارک کی تمام طاق راتوں کا غسل اور اس کی آخری دہائی کی تمام راتوں کا غسل اور اس کی 23ویں رات کے آخری حصے میں دوسرا غسل۔ تو یہ جو غسل اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ ذی الحج کی 24ویں دن کا غسل، عید مباہلہ کے عید مباہلہ کے دن اگر آپ نے غسل کیا ہے اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے نماز کے لیے، یعنی جن کاموں کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ نے یہ غسل کیا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ان غسل کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ تحریر کو چھو سکتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ نے اب جو بتا رہا ہوں یہاں سے رمضان المبارک کی تمام طاق راتوں کا غسل، اس کی آخری دہائی کی تمام راتوں کا غسل اور اس کی 23ویں رات کے آخری حصے میں دوسرا غسل، ذی الحج کے 24ویں دن کا غسل، ان غسلوں کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ عید نوروز کے دن اور 15ویں شعبان، 9ویں اور 17ویں ربیع الاول کی 9ویں تاریخ اور 17ویں تاریخ میں، اور ذی القعدہ کے 25ویں دن اگر آپ نے غسل کیا ہے تو ان غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ پھر اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، نوروز کے دن آپ نے غسل کیا، آپ اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو وضو کی ضرورت ہے۔ 15ویں شعبان کو آپ نے غسل کیا، 15ویں شعبان کے دن میں آپ نے غسل کیا، اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کی 9ویں اور 17ویں تاریخ کو آپ نے غسل کیا، اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ ذی القعدہ کی 25ویں تاریخ کے دن غسل کیا، اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد اس عورت کا غسل جس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو استعمال کی ہو، اگر وہ غسل کر رہی ہے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ اس شخص کا غسل جو مستی کی حالت میں سو گیا ہو، اگر اس نے غسل کیا ہے تو وضو کی ضرورت ہے۔ اس شخص کا غسل جو کسی سولی چڑھے ہوئے انسان کو دیکھنے گیا ہو اور اسے دیکھا بھی ہو، لیکن اگر اتفاقاً یا مجبوری کی حالت میں نظر پڑ گئی ہو، یا مثال کے طور پر اگر شہادت دینے گیا ہو تو غسل مستحب نہیں ہے، لیکن اگر وہ صرف سولی چڑھے ہوئے انسان کو دیکھنے گیا تھا اور اسے دیکھ بھی لیا تو غسل آنے کے بعد اسے کرنا چاہیے، اور اگر اس نے غسل کر لیا ہے تو اس غسل کے بعد اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر وہ غسل کر لیا تو اس کو وضو کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ دور یا نزدیک سے معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل کرنا، اگر آپ نے غسل کر لیا ہے، معصومین علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کے لیے اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو اس غسل کے بعد بھی آپ کو نماز کے لیے اور دیگر ان کاموں کے لیے جن کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور ان میں سے جتنے بھی غسل ابھی بعد میں ہوتا ہے، یعنی ماہ رمضان کی تمام تاخراتوں کا غسل سے لے کر آخر میں دور یا نزدیک سے معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل اگر کر لیا تو ان کے بعد ان سارے غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا آیت العظمیٰ سید علی حسین سستانی صاحب کے توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 634 اور 635 میں لکھے ہوئے مسئلے کو پیش کر دیا گیا کہ کن غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت ہے اور کن غسلوں کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے کچھ اور پیش کیا جائے گا تو جو تیمم کے حوالے سے ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔